اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت کے اجالے میں میں آپ کا مہمان میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام شریعت کے اجالے جس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہمارے سوال کے جوابات مفتی اکمل، مفتی افضل مدنی شاذلی آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، جس پر ہر مسلمان دل جان قربان کرتا ہے۔ ناظرین محترم، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے۔ قرآن ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ مفتیان اکرام قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر مفتی بنتے ہیں، اور علماء کرام قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ علماء بنتے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمان قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمارے حضرت جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی قرآن پاک کی روشنی میں جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا کے ہر شعبے میں جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، مفکر ہو یا عالم دین ہو، تو انہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں کہ قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں کہ قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے دودھ کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت کا سبق حاصل کرتے ہیں، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، اور طبیب کہتے ہیں کہ قرآن علاج ہے، حکیم کہتے ہیں کہ قرآن حکمت ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ایمان ہے۔ تو آئیے ناظرین محترم، آپ حضرات کے سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارا پہلا سوال جو کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ بے شمار لوگ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خوشی کی کوئی بھی تقریبات ہو تو اس کے بارے میں یعنی بے شمار لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس تقریب کو کریں یا نہ کریں۔ جیسے شادی کی تقریب محرم میں ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب محرم آتے ہیں تو خاص کر ہمارے پاکستان میں شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ 99% یعنی وہ بند ہو جاتی ہیں، لوگ شادی کی تقریبات نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ
کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محرم الحرام میں شادی کرنے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے۔ محرم الحرام میں نکاح جائز ہے کہ آج تک کسی نے، یعنی کسی بزرگ نے، کسی عالم دین نے، کسی بھی ہمارے جو مشائخ علماء بزرگ گزرے ہیں، آج تک کسی نے محرم میں نکاح کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ تاریخ میں کئی انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نکاح محرم میں ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ البتہ محرم الحرام کے اندر سانحہ کربلا واقع ہوا، اہل سنت کے نزدیک غم تازہ کرنا تو منع ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا ہے کہ جو مسلمان سنتا ہے اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر جو شخص محرم کے اندر نکاح کرے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شہادت کا واقعہ، یعنی یہ شہادت کی خوشی منا رہا ہے، لہذا ایسے موقع پر جب لوگ باتیں بنائیں گے اور خاندان میں نفرت کی فضا پیدا ہوگی تو اس فتنے اور فساد سے بچنے کی نیت سے اگر کوئی ان دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، لیکن کسی کی وفات سے اس ماہ میں نکاح ممنوع نہیں ہوتا، یعنی یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی برا کام کیا معاذ اللہ، ورنہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑی جو یوں سمجھ لیجیے امت کے لیے ایک غم کی بات ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال، یا مطلب وفات ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر، یعنی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نکاح نہ کیا جائے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہوا کہ کیا محرم الحرام میں نکاح کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا محرم الحرام میں نکاح کر سکتے ہیں، البتہ لوگ باتیں بنائیں گے اور خاندان میں نفرت کی فضا پیدا ہوگی۔ اس فتنہ و فساد سے بچنے کی نیت سے اگر کوئی ان دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرتا تو اچھی بات ہے۔ کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں ہے جس میں شادی کرنا شرعی طور پر منع ہو، تو منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی کرتا ہے تو مطلب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چونکہ سوگ تو اسلام میں صرف 3 دن کا کسی کی وفات پر ہے، اور عورت کے لیے، بیوی کے لیے جو ہے وہ شوہر کی وفات پر جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک فتنہ کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں نکاح نہ کیا جائے۔ تو ناظرین محترم،
آپ نے حضرت کا جو جواب تھا وہ سماعت فرمایا کہ محرم میں نکاح کرنے کا علماء کرام نے، مفتیان کرام نے منع نہیں فرمایا، لیکن کیونکہ اس مہینے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان یعنی اہل بیت کی جو شہادت جو رونما ہوئی اس مہینے میں، تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دل نہیں کرتا کہ اس مہینے میں ان تاریخوں میں کوئی خوشی منائی جائے، شادی کی جائے، تو وہ اس وجہ سے شادیاں یا کوئی خوشی کے پروگرام نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، جن کے گھر میں جن کے پیارے والدین، بھائی، بیٹے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کا دل نہیں کرتا مہینوں تک کسی خوشی کرنے کو یا کسی خوشی کے پروگرام میں شرکت کرنے کو، اور بے شمار لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس اسلام میں 3 دن کا سوگ ہے، لیکن بات یہ وہ بھی جانتا ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے، لیکن جب ان کے پیارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کئی دن تک یعنی افسردہ رہتی ہے، اور اس کا دل نہیں کرتا کہ شادی کی تقریبات میں شرکت کرے یا کسی ایسی تقریبات میں شرکت کرے جہاں پر شور شرابہ یا ہلا گلا ہو رہا ہو۔ تو یہ کچھ دل کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین علی مقام کی اس مہینے میں شہادت ہے، وہ گلی گلی آپ کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے مسلمان خوشی جیسی رسموں سے اس مہینے میں دور رہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں، جیسا کہ محرم شریف میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، داتا علی اجبری رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں۔ جب وہاں عرس ہوتے ہیں تو میرے اکثر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس میں کئی مرتبہ شرکت ہوئی، تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہلا گلا کرتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو عقیدت محبت کے ساتھ اس عرس میں شرکت کرتے ہیں، اور یعنی لاکھوں روپے اس عرس پہ لنگر کی شکل میں وہاں پر تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ نمازوں سے بڑے دور ہوتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز کی طرف وہ نہیں بڑھتے۔ تو یہ اس کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت کے سامنے ایک سوال میں نے ایسا رکھا ہے، تو اس کو انشاءاللہ جانتے ہیں کہ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ کہ حضرت سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ ذرا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پچھلے سوال ہی کے حوالے سے جو آپ نے تبصرہ فرمایا، جی تو اسی حوالے سے مزید آپ کے تبصرے پر عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، تو بندے پر ایک افسردگی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو غم تو ہوتا ہے، ایک محبت کی علامت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کو ان کو دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں تو رونے سے منع فرمایا ہے، اور آپ خود جو ہیں وہ مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو محبت ہے،
اصل میں رونا دھونا، چیخ پکار کرنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو پیٹنا، بال کھینچنا، اس طرح یہ عمل جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے شریعت میں۔ اور یوں ہی ایک سوگ کی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھنا 3 دن سے زیادہ شریعت میں، سوگ کی کیفیت مراد یہ ہے کہ کپڑے نہ پہننا، میلے کچیلے کپڑے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، صرف ایک غم کی کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، گھر میں کھانا نہیں، چولہا نہیں جلایا جا رہا۔ عاشورے کے دن خاص طور پہ جیسے لوگ چولہا نہیں جلاتے، میلے کچیلے کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، تو یہ چیزیں ہمارے اہل سنت میں جائز نہیں ہیں۔ اگر کوئی طبقہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں۔ بہرحال ہمارے اہل سنت میں یہ چیز، اس کو سوگ کہا گیا، اور سوگ کسی کے انتقال پہ 3 دن تک ہے اسلام میں، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کرے۔ ویسے ہی اگر غم ہے اور کسی محفل میں وہ نہیں جاتا، یا ہنسی مذاق کے اور دیگر جو دوستوں کے ساتھ غول گپاڑے میں مشغول نہیں ہوتا، تو یہ ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بطور خاص اپنے اوپر ایک سوگ کی کیفیت طاری کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ عرس میں جانا بزرگان دین کے، یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میں ابتداءً قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت سے محفل کا آغاز کیا جاتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بزرگوں کی منقبتیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی شان کو اشعار کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، یوں ہی بیانات ہوتے ہیں، علماء کے خطابات ہوتے ہیں، اور ایصال ثواب ہوتا ہے، دعائے خیر کی جاتی ہے، بزرگان دین کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے زہد و تقویٰ کو، ان کی تبلیغ دین کو۔ تو یہ تمام چیزیں، اس میں سے کون سی چیز ناجائز ہے کہ جس کی وجہ سے عرس میں نہ جایا جائے؟ عرس منایا ہی اسی لیے جاتا ہے، عرس کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ لوگ اللہ کے ولیوں کی یاد منائیں، ان کی زہد و تقویٰ کو، ان کے تبلیغ دین کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی سیرت کو سنیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، عملی صورت میں اس کو اختیار کریں۔ تو یہی عرس منانے کی ظاہر ہے کہ بزرگوں سے سلسلہ اور یہی ضرورت ہے، اور ایصال ثواب بزرگان دین کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اور اس کو کرنے میں، ان میں بزرگان دین کے عرس میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا جو ناجائز افعال ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ چادریں بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے اچھلنا کودنا یا دیگر معاملات کرنا، کوئی غیر شرعی اگر عمل کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ غیر شرعی اعمال اگر کہیں ہوتے ہیں، مسجدوں میں غیر شرعی اعمال کرتے ہیں لوگ، تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنا چھوڑ دیں۔ شادی بیاہ میں کتنے غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، تو اب کیا شادی بیاہ لوگوں نے چھوڑ دی؟ تو ظاہر ہے کہ جو عمل ناجائز اگر کوئی کرتا ہے تو اس ناجائز عمل سے روکا جائے گا، نہ کہ اس کام ہی کو بند کر دیں۔ تو بزرگان دین کا جو عرس منانے کا جو سلسلہ رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں کو ان کا میسج کنوے کرنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور ہم نے اب ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے صرف ان کو ماننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ان کو اپنا بڑا مان لیا اور ہم جو ہے بس ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے طریقے کو، ان کی سیرت کو، ان کے عمل کو اختیار کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عمل ان تک، عوام تک پہنچانا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، اور جب ان تک عرس کی محفل میں وہ آئیں گے تو یہ ان کے بزرگان دین کی سیرت ان تک منتقل ہوگی، اور پھر وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو جو چیز اگر عرس میں اگر کوئی ناجائز فعل ہوتا بھی ہے تو اس ناجائز فعل کو روکنے کی بات کی جائے گی، نہ کہ عرس ہی کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر تو ہم کوئی بھی زندگی میں کام نہیں کر سکتے، میں نے مثال دی۔ پھر نہ ہم شادی کر سکتے ہیں، نہ مسجدوں میں نماز باجماعت ادا کر سکتے، کوئی بھی عمل پھر ہم نہیں کر سکتے۔
تو ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ جو برائی واقع ہو رہی ہے اس برائی کو روکا جائے گا، نہ کہ جو ہے وہ اس عمل ہی کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کوئی بھی باشعور شخص جو ہے ظاہر ہے وہ یہ بات نہیں کہے گا، ہر شخص یہی کہے گا، ہر شخص، ہر مسلمان یا جو بھی سمجھدار انسان ہے وہ یہی بات سمجھتا ہے کہ جس معاملے میں جو عمل ناجائز ہے اس کو بند کیا جائے، نہ کہ اس عمل کو، اس کام کو ختم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت نے بہت ہی خوبصورت اور آسان الفاظ میں یہ کہوں گا، ہمیں اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے بارے میں آگاہ کیا کہ اولیاء کرام کے جو عرس ہوتے ہیں، حضرت نے فرمایا وہ تو فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، قرآن خوانی، نعت خوانی اور علماء کرام کے بیانات جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی لیے عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ اگر ہم وہاں جا کر خرافات کریں، غلط معاملات کریں تو وہ یقیناً وہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ضرور اولیاء کرام کے اس میں ہمیں شرکت کر کے فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ عملیات کے معاملات میں دیکھا گیا ہے، کاروباری جو طبقہ ہے انہیں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ یعنی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دکان پر یہ مسئلہ ہو گیا یا ہماری دکان پہ وہ مسئلہ ہو گیا، یا ہمیں کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ جس سے ہمارا کاروبار چل پڑے۔ تو اسی ضمن میں حضرت سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے جو دل کی آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت سے اس کا سوال کروں گا۔ حضرت سوال یہ ہے کہ بے شمار لوگ اپنے کاروبار کو عروج دینے کے لیے، چلانے کے لیے کہ کسٹمر ان کے پاس نہیں آتے تو تعویذات ٹانگ کر یا عملیات کے ذریعے، اگربتیوں کے ذریعے، یعنی عملیات کے ذریعے کاروبار کو عروج دینا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں۔ تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذات کے ذریعے سے، عملیات کے ذریعے سے یا کسی ود وظیفے کے ذریعے سے روزی روزگار میں برکت حاصل کرنا، روزی کی، رزق کی بندشوں کو ختم کرنا، اور اسی طریقے سے اگر روزگار نہیں ہے تو کسی عامل کے عمل کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، اس کے ورد وظیفے کے ذریعے سے روزی حاصل کرنا، یہ ظاہر ہے کہ شرعاً درست ہے۔ تعویذ اور روحانی عملیات کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ میں جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ تحریری طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کو حفاظت کی دعا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی، وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حفاظت کی دعا سکھاتے، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو ان کے تحریر کر کے لکھ کر وہ دعا ان کے گلے وغیرہ میں یعنی بطور تعویذ ان کو پہنا دیا کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے اپنے جسمانی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کی حفاظت کے لیے ہم تعویذات کو اختیار کر سکتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے، اور روزی کے وظائف بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی دعا، کوئی قرآنی آیت عطا فرما دیا کرتے تھے،
اور وہ اس ورد کو، وظیفے کو، دعا کو، آیت کو پڑھا کرتے تھے، سورت کو پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے رزق کے دروازے کھول دیتا تھا اور ان کے رزق میں فراوانی یا رزق کی بندشیں ختم ہو جاتی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ورد وظیفہ پڑھنے کے ذریعے سے ہم اپنے رزق میں، روزی میں برکت یا بندش وغیرہ کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے تعویذات کو تحریری طور پر تعویذ بنا کے اس کو تعویذ سے بنا ہے، مطلب جیسے ہم تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک شیطانی شر سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ تحریری طور پہ تعویذ وغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں، عملیات کے ذریعے سے بھی اپنی بندشوں کو، رزق روزی کی، روزگار کی ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہ بڑا مصیبتوں والا اور پریشانیوں والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بلیات آسمان سے اترتی ہیں، تو لوگ بے شمار عمل کرتے ہیں، کوئی مطلب آٹے کی گولیاں بنا کے اس میں پڑھائی کر کے سمندر میں ڈال کر آتا ہے، تو کوئی صدقات کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسے ہم نے جو بچپن سے سنا لوگوں کی زبانی کہ یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، تو آئیے ہم حضرت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کیا سفر کا مہینہ واقعی ہی کیا پریشانیوں اور مصیبت کا مہینہ ہے؟ ہمیں سے آپ آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور سفر کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ لا سفر، سفر میں کوئی یعنی نحوست، کوئی منحوس معاملہ نہیں ہے، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب منحوس یا کوئی نحوست وغیرہ نہیں۔ تو حدیث پاک میں اس کو منع فرمایا، اور اسلام میں کوئی بھی چیز منحوس ماننا، جاننا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اسلام میں یہ اس چیز کا تصور نہیں دیا گیا، لہٰذا سفر کے مہینے کو منحوس ماننا، بھاری ماننا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو خاص طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صحت ہوئی تھی اور آپ نے سفر پہ روانہ ہوئے تھے، تو یہ سفر سین سے وہ ہوتا ہے، اور یہ سواس سے مہینہ سفر جو ہے سواس سے ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ سفر میں جو آخری بدھ منایا جاتا ہے، اس میں مٹھائیاں بھی بعض کارخانے والے، دکاندار اپنے مزدوروں کو، اپنے کاریگرز کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کاریگروں کو مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، تو یہ مطلب اس کانسیپٹ سے، تصور سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی تھی، صحت ہوئی تھی، اور پھر آپ سفر پہ روانہ ہوئے تھے، یہ تصور بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو بیماری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، یہی بیماری آگے بڑھی، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال اسی بیماری میں ہوا۔ یہ سفر مطلب اس میں صحت کا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کے غلط تصورات ہیں۔ اسی مہینے میں 13 تیزی چاند کی 13 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو مردوں پہ بھاری لوگ تصور کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح شرعاً یہ جائز، مطلب یہ تصورات غلط ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف مردوں ہی پہ جو ہے وہ بھاری کیوں ہیں، عورتوں پہ بھاری کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئی معاملات ہیں، تو ان سے ہمیں اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا تصور نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو حقیقی طور پہ نہیں لینا ہے، بلکہ یہ چیزیں باطل ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہیں، لوگوں میں جھوٹ مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ
اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں تو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کوئی گوشت کا صدقہ، کوئی دیگر معاملات. تو اچھی بات ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دینا اسلام میں اس کا حکم ہے، کار ثواب ہے. لیکن یہ کہ اس مہینے کو بھاری جانتے ہوئے صدقہ دینا، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی اپنی کوئی انسان کے ساتھ آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کی نیت سے صدقہ دے سکتا ہے. لیکن یہ مصیبت اور پریشانی سفر کے مہینے کی وجہ سے ہے، یہ تصور نہیں لینا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ صدقے کی نیت سے مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں وغیرہ بنا کے اس پہ قرآن مجید کی صورتیں وغیرہ پڑھ کر جو ہے وہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو یہ چیزیں بھی اس تصور سے مچھلیوں کو پہ وہ گولیاں بنا کے صورت قرآن کی پڑھنا اور دم کرنا اور پھر اس کو مچھلیوں کو کھلانا، یہ ساری لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. شریعت میں اس کی کوئی مثال، کوئی تصور، کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ اس تصور سے نہ کیا جائے. ویسے مچھلیوں کو آپ کھلائیں، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی یعنی جاندار مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلانا پلانا، کیڑوں مکوڑوں کو، جیسے چیونٹیوں کو لوگ آٹا ڈالتے ہیں، چینی ڈال دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے مخلوق خدا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی فائدہ پہنچانا یہ کار ثواب ہے. مچھلیوں کو بھی آپ آٹے وغیرہ کی گولیاں بنا کے کھلائیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تصور کرنا کہ یہ مہینہ بھاری ہے اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ تصور اسلام میں اس کا کوئی یعنی ثبوت نہیں ہے. یہ اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس تصور سے ہٹ کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو درست ہے، اس تصور کے ساتھ کریں گے تو شرعاً اس چیز کی ہمیں یعنی اجازت نہیں ہے. ناظرین محترم، دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں اور مہمان جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.